منسلک ہے؟ یہ اللہ کا نام سولس میں ہے جی، یہ گولڈ لیف سے میں نے لکھا ہے الرحمان، اور اس کے بعد اس کی بیک گراؤنڈس میں بھی جو ہے وہ سارا الرحمان ہی لکھا ہوا ہے. میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکے تو یہ جو آپ نے یہ اب کہہ رہے ہیں کہ اس کو گولڈ میں ہے، گولڈ لیف، کیا یہ مہنگی کاسٹلی ہوتا ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے، مطلب کس طرح سے؟ اب تو اس کی ڈیٹیل ریزنیبل پرائز میں مل جاتا ہے، پہلے یہ بہت ایکسپینسو ہوتا تھا. اچھا اچھا. نہیں، اس میں گورنمنٹ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، وہ بالکل سپورٹ نہیں کرتی. الحمرہ جیسے ہے وہ ایگزیبیشن کروا دے گا آپ کی، اور اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں وہ سپورٹ کرتے. ایگزیبیشن بھی کرائے گا تو وہ تو پے کرتے ہوں گے آپ لوگ؟ ہاں، وہ تو ہال چارجز ہوتے ہیں، یہاں جو بھی ارینجمنٹ کے جو چارجز ہوتے ہیں وہ تو آپ کو دینے پڑتے ہیں ایگزیبیشن کے لیے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہ جو الحمرہ آرٹ کونسل ہے یا اس میں جو ہالز ہیں یہ آرٹسٹ کو فری آفرز کرنی جائیں ان کی ایگزیبیشنز کے لیے؟ کیا ان کے چارجز نہیں ہونے چاہیے اس کی پروموشن کے لیے کہ لوگوں تک یہ آپ کے میسیج موسٹلی پہنچ سکیں کہ جو ایک عام آرٹسٹ ہے وہ اپنا میسیج جو اپنی خطاطی کے تھرو لوگوں کو دینا چاہتا ہے اس کو مطلب ایسے گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے؟ جی بالکل، گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور ایسی گیلریز کو بالکل چارج نہیں کرنا چاہیے، فری آف کاسٹ کرنا چاہیے، تاکہ لوگوں کا جس نے سیکھا ہے جو اپنا کام وہاں پہ لگانا چاہتا ہے، ڈسپلے کرنا چاہتا ہے. آپ کیلی گرافی کے فن سے منسلک ہیں عرصہ دراز سے، اور مختلف چینلز کے اوپر آئے دن ہم ان کو دیکھتے رہتے ہیں. آج ہم نے کوشش کی ہے ان سے رابطہ کرنے کی مائی پاکستان کے وساطت سے. آج ہم جو باتیں عاطف اقبال قاضی کے بارے میں آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں امید ہے وہ آپ نے پہلے نہیں سنی ہوں گی، کیونکہ ان کے سینکڑوں کے حساب سے ان کے شاگرد ہیں جو ان کو جانتے ہیں، اور میں کئی بار ان کی نمائش جو ہوتی ہے، جو ان کی پینٹس ہے، جو ان کے آرٹس سے ریلیٹڈ ہے، یہ جو ایک کیلی گرافی سے منسلک ہیں، تو میں ان کی نمائش وغیرہ دیکھتا بھی رہتا ہوں، اور ماشاءاللہ کافی چینلز پہ تو میں دیکھ چکا ہوں کہ آئے دن کوئی نہ کوئی میڈیا یہاں پہ پہنچا ہوتا ہے. تو میں ان کے بارے میں جاننا چاہوں گا عاطف صاحب کو کہ یہ کب سے ان کو یہ کیلی گرافی کی طرف سیاحت منسلک ہوئے، اور کس طرح سے ان کو یہ شوق ہوا، اور کیا ریزن سی کہ وہ اس طرف آ گئے، کہ کون سی چیزیں ان کو اس طرف لے کے آئیں؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی عاطف بھائی، کس طرح سے آپ نے خطاطی کا آغاز کہاں سے شروع ہو گیا، کس طرح سے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، اور آپ کے چینل کا جو آج میرے ساتھ ہیں. دوسرا یہ ہے کہ میرے والد صاحب خود آرٹسٹ تھے، خطاط تھے، کیونکہ ہمارا پبلشنگ کا سارا کام ہے، تو ان کو دیکھ دیکھ کے پھر مجھے بھی شوق پیدا ہوا. پھر میں نے یعنی یہ تو پھر آپ کے جینز میں ملا ہے آپ کو، یعنی کہ وراثت پہ ہے؟ جی، یہ میرا وراثتی آپ کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد جب میں الحمرہ جانا شروع کیا، وہاں سے میں نے ڈرائنگ پینٹنگس وغیرہ شروع کی تھی. بس وہ سلسلہ چلتا گیا، تو پھر میں نے 2004 میں پاکستان کیلی گراف آرٹسٹ گلڈ کو جوائن کیا تھا، اور یہ ادارہ 97 سے ہے. میں 14 سال سے یہاں پہ ایز اے ٹیچر کام کر رہا ہوں، اور بس وہاں سے ابھی تک جتنا بھی سیکھا ہے پاکستان کیلی گراف آرٹسٹ گلڈ سے سیکھا، پھر کیلی گرافی. اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی، فرینچ کلچر سینٹر، ان سے ہوتا ہوا میں پھر آج اپنی نمائش وغیرہ آرگنائز کرتا ہوں. جی عاطف بھائی، میں یہ جاننا چاہوں گا، مجھے پتہ چلا کہ آپ محمود عالم صاحب کے انڈر، جو کہ ایک بہت بڑا نام ہے، جو کہ پرنٹنگ اینڈ گرافک آرٹس کالج میں ایک ایز اے لیکچرر پروفیسرز رہے ہیں، ان کے وہاں سے بھی آپ کو آغاز، میں جانتا ہوں کہ وہاں سے آپ نے ایک ڈپلومہ سٹارٹ کیا تھا. جی، محمود عالم صاحب محروم جو ہیں وہ میرے استاد رہے ہیں. جو گرافک کالج تھا، گورنمنٹ پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ آف گرافک آرٹس، وہاں پہ میرے وہ استاد بھی رہے ہیں. تو وہاں سے پھر آپ کو یہ سٹارٹ ملا کہ بعد میں پراپر آپ نے کیلی گرافی ایک اسپیشل اس کو پروفیشن ہی بنا لیا، یعنی کہ ایک اسپیشلسٹ کیلی گرافر بن گئے؟ ہاں، میں نے جب پنجاب یونیورسٹی اور الحمرہ وغیرہ سے ڈرائنگ وغیرہ کرنے کے بعد میں نے 2004 میں پراپر جو ہے کیلی گرافی سیکھنا شروع کی تھی. صحیح. پھر تب سے میں اب تک کیلی گرافی میں میرا زیادہ رجحان ہے. ویسے تو پینٹنگز وغیرہ چلتی رہتی ہیں، پروجیکٹ کے طور پہ چلتا رہتا ہے کام، لیکن کیلی گرافی کو زیادہ پھر میں نے ایک ٹائم آیا کہ زیادہ فوکس کیا. یہ جو کیلی گرافی ہے یہ زیادہ اردو سے منسلک ہے کہ انگلش میں بھی؟ آپ زیادہ میں نے دیکھا کہ آپ کی اردو میں ہی ہوتی ہے، تو یہ انگلش کے جو خطاط ہوتے ہیں وہ علیحدہ سے ہوتے ہیں کہ یہ جو اردو والے ہیں یہی اس کو بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں، یا کہ وہ علیحدہ پروفیشن ہے، یا میں کہوں گا کہ علیحدہ لائن ہے انگلش کی اور اردو کی؟ کیا ڈفرینس سمجھتے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہے. ہم لوگ جو کرتے ہیں اردو، عربک
کیلیگرافی کرتے ہیں, جبکہ انگلش جو کیلیگرافی ہے وہ اس سے ذرا ڈفرینٹ ہے. تو آپ زیادہ اردو سے منسلک ہیں؟ میرا زیادہ عربک اور اردو سے منسلک ہے. جی. دوسرا میں چاہوں گا کہ پاکستان میں کس لیول پہ لوگوں کو اتنا مطلب سراہا جاتا ہے. آپ ایک آرٹسٹ ہو, میں سمجھتا ہوں کہ آرٹسٹ ایک فنکار ایک ہوتا ہے جو کہ اپنے لفظوں کے تھرو اپنی جو کریٹیوٹی ہے یا اپنی جو تخلیق کاری ہے اس کو بیان کرتا ہے. کیا پاکستان میں لوگوں میں اتنا شعور ہے کہ وہ عام فہم ہے, یہ لوگ سمجھ لیتے ہیں اس کو آسانی سے, یا کہ نہیں, یہ اتنا آسانی سے سمجھ جانے والا کام نہیں ہے, کیونکہ لوگوں کو اس کی پراپر جو ہے اویئرنیس نہیں ہے. لیکن دیکھیں جیسے قرآنی آیات وغیرہ وہ تو ہم کیونکہ مسلمان ہیں تو شروع سے ہم قرآن مجید پڑھتے آ رہے ہیں, ہمیں ہاؤ نو تو ہے. لیکن ہم لوگ زیادہ پینٹنگ کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ اگر ہم گھر بناتے ہیں یا کسی کو گفٹ کرنا ہے تو زیادہ تر ہم پینٹنگز کی صورت میں دیتے ہیں, کیلیگرافی کو کم دیتے ہیں, بہت کم. جب یہ آپ ایک کوئی فن پارہ بنانا شروع کرتے ہیں, آپ ان چیزوں کے مد نظر رکھتے ہیں کہ مطلب وہ عام فہم ہو؟ میں نے بہت ساری کیلیگرافی دیکھی ہے کہ وہ بہت ڈیٹیل میں جانا پڑتا ہے, سمجھنا پڑتا ہے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. کیا آپ بھی اسی طرح سے مشکل سلیکشن کرتے ہیں, یا کہ کوشش ہوتی ہے کہ میں جو خطاطی کروں وہ عام فہم ہو, عام آدمی کو اس کو انڈرسٹینڈ کر سکے؟ ہاں بالکل ایسا ہے. میں اصل میں نا خط ثلث کو استعمال کرتا ہوں, لکھتا میں خط ثلث میں ہوں, اس کو اوور لیپ کر لیتا ہوں. لیکن اس میں میں نے اپنی ایک چیز جو ہے نا کریٹیوٹی وہ اس میں ڈالی ہے, وہ یہ ہے کہ میں اس کو منیچر ٹچ دیتا ہوں. اس میں کیلیگرافی کے علاوہ اس میں مزید باریکیاں ایسی ڈالتا ہوں اور اس کی بیک گراؤنڈ میں زیادہ رائٹنگ کر دیتا ہوں. تو میرا ایک اپنا ایک منفرد اسٹائل ہے. یہ جو آپ ابھی نام لے رہے ہیں خط ثلث, یہ کتنی قسم کے اس طرح سے ہیں؟ مطلب ان کی تو بڑی قسمیں ہوں گی. پاکستانی خط علیحدہ ہے, خط ایرانی علیحدہ ہے, ترکش خط علیحدہ ہے, لاہوری اور خط بھی علیحدہ ہے. اس میں بہت سی ڈفرینٹ ہے. خط ثلث ہے, خط مسلسل ہے, شکستہ ہے, نستعلیق ہے. عام جو آپ بچے جو اسکولوں میں بھی لکھتے ہیں وہ نستعلیق لکھتے ہیں. یہ میں جاننا چاہوں گا, جیسے ان پیج میں وہ ایک فاؤنٹ سٹائل ہوتا ہے, کیا وہ وہیں سے نستعلیق, نوری نستعلیق؟ وہ اس لیے نا وہ تاکہ آسانی سے وہ لکھا بھی جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے. اس میں بہت آسانی ہے. جیسے بچے اسکولوں میں جو یوز کرتے ہیں وہ کٹ مار کر یوز کرتے ہیں 604 605, تو وہ یہی خط ہے جو آسانی میں ہے ذرا. صحیح. دوسرا عاطف بھائی, میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ایک آرٹسٹ ہوتا ہے, کیا اس کی انکم اتنی ہوتی ہے کہ یار ایک شوق ہے فن؟ سم ٹائم وہ جیسے کہتے ہیں کہ شاعر جڑا ہوندا نا جی, میں ایک پنجابی دا لوگ بھکھا ہی مردا ہے. آپ ایسا ہے کہ یہ جو آرٹسٹ ہے اس کی اتنی ویلیو ہوتی ہے کہ اس کی پینٹنگ, اس کی ارننگ اتنی ہوتی ہے کہ وہ ایک ہینڈسم اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتا ہے, یا کہ یہ شوق ہے؟ کس طرح سے لوں اس کو میں؟ یہ ایسا ہی ہے, اور کچھ چیزیں آپ کو کلک کر جاتی ہیں. بعض اوقات آپ کا ایک ایسا اسٹائل کلک کر جاتا ہے جو, لیکن وہ زیادہ دیر نہیں چلتا. اس میں وقتی طور پہ تو آپ کو وہ پینٹنگ نظر آ رہی ہے. وہ ایک بندہ اگر اپنا ایک نیا اسٹائل متعارف کراتا ہے تو 2 سال 3 سال اس کا وہ اسٹائل چلتا رہتا ہے. لیکن ایک وقت کے بعد وہ اسٹائل جو ہے نا وہ نہیں چلتا, پھر دوسرا کوئی نئی ایک چیز اس میں انٹروڈیوس کرانی پڑتی ہے. جیسے آج کل آن لائن ای کامرس جیسے کہتے ہیں ہم, آن لائن میڈیا ہے, مطلب آپ کی آن لائن چیزیں, آپ کو بھی ایسے آپ کا کوئی چینل ہے یا کوئی ویب سائٹ ہے جہاں سے لوگ آپ کی پینٹنگز کو لائک کرتے ہیں اور آپ کو آرڈر کرتے ہیں, باہر سے بھی لوگ آرڈر کرتے ہیں, کہ ایسا ہے کہ یہ کہ بزنس اس طرح سے ہے یا کہ؟ جی, میرے نام سے عاطف اقبال قاضی کے نام سے ہی میرا فیس بک جو اکاؤنٹ ہے, میرا یوٹیوب چینل ہے, میں ٹک ٹاک پہ بھی ہوں, انسٹاگرام میں سیم نام پہ ہے, اور یہیں سے مجھے آرڈرز وغیرہ بھی ملتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بڑے پروجیکٹ وغیرہ ہم لوگ کرتے رہتے ہیں, اور اس کے علاوہ میں خود ایگزیبیشنز آرگنائز کرتا ہوں. تو جب ایگزیبیشنز آرگنائز کرتے ہیں تو وہاں پہ کوئی آپ کو کہتا ہے جی یہ میں نے آپ کی پینٹنگ مجھے پسند ہے, میں نے پرچیز کرنی ہے, تو پھر آپ کیا دے دیتے ہیں ان کو؟ جی, اس کا جو ہدیہ ہوتا ہے وہ اس کو بتا دیا جاتا ہے.
تو سیل کی جاتی ہے. گیلریز اگر ہم جیسے کسی پرائیویٹ گیلری میں ہوں, جیسے پاکستان کی مشہور گیلریز ہیں, اعجاز گیلری ہو گئی, ہمایل آرٹ گیلری ہو گئی, اور دوسری جو نیرنگ آرٹ گیلری ہیں, ان میں ہم جب کام دیتے ہیں تو وہ اپنا ایک سسٹم ان کا ہے, اس کے تحت چلنا ہوتا ہے. لیکن ہم کسی عام جیسے پرائیویٹلی جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کسی کا وہ انٹرفیرنس نہیں ہوتی. مطلب اس شعبے میں ایسا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ کہیں پہ اویلیبل ہے, ڈسپلے ہے, وہ آلریڈی کوئی بزنس ہب ہیں ایسے جہاں پہ لوگ جائیں اور اپنی مرضی کے مطلب مختلف آرٹسٹ کے جو فن پارے لگے ہوں اور وہ اپنی مرضی کا سلیکٹ کریں, اس کو چوز کریں اور وہاں سے پرچیز کر لیں. آپ یہ اس طرح کا بزنس ہے پاکستان میں؟ مجھے آئیڈیا نہیں ہے ویسے. جی پاکستان میں ہے, اور آپ کے ایم عالم روڈ پہ 2-3 مشہور گیلریز ہیں. اس کے علاوہ کراچی میں اس کا بہت کام ہے, کراچی میں بہت گیلریز ہے. آپ لاہور کے راجہ سینٹر میں چلے جائیں, وہاں پہ چھوٹی چھوٹی بہت سی گیلریز ہیں جو وہاں پہ آپ کو مختلف قسم کا کام ملے گا. آپ کو کیلیگرافی بھی ملے گی, آپ کو پینٹنگز ملیں گی, آپ کو منیچر ورک ملے گا, آپ کو اولڈ سٹی ملے گا. آپ کو آن لائن آرڈرز بھی آ جاتے ہیں کسٹمائز کے؟ کوئی اسپیسیفک ہے جی مجھے یہ چیز کی ڈیمانڈ ہے, اس طرح سے مجھے کوئی قرآنی آیات ہے اس کو آپ بنا کے دیں, اس طرح سے بھی آرڈرز کسٹمائز بھی ہوتا ہے کہ بائی ڈیفالٹ جو آپ نے بنا دیے ہیں وہی چلتے ہیں؟ نہیں, کچھ تو ہمارے جو بناتے ہیں وہ تو چل رہے ہوتے ہیں, اور اس کو بنایا بھی اسی نظر سے بنایا جاتا ہے کہ تاکہ وہ سیل آؤٹ ہو سکتا ہو. اور کسٹمائز بھی چلتا ہے ہمارا, کوئی نہ کوئی کسی کو فرض کریں کوئی پینٹنگ بنائی, وہ سیل ہو گئی, کسی اور نے وہ دیکھی کہیں دیکھی, تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں اس کی ایک اور بنا کے دیں ایک ایسی سیم کاپی. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ مشکل ڈپارٹمنٹ ہے کہ اس میں بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے کہ عام بندہ اگر کوئی چاہے کہ جی میں نے خطاط بننا ہے تو وہ کتنی دیر میں سیکھنا پڑے گا, اس کو کتنی دیر میں وہ اچھا ایک خطاط بن سکتا ہے؟ نہیں, ٹائم تو ظاہر بات ہے, محنت بھی ہے, یہ دونوں چیزیں آپ کو چلنی پڑتی ہیں. پہلے تو آپ کا ٹائم اس میں کافی لگتا ہے سیکھنے میں. اگر آپ کا اپنا دل ہے اس میں کہ آپ نے اس کو سیکھنا ہے, کیونکہ یہاں پہ ہوتا ہے کہ 3 مہینے کی چھٹیاں ہو گئیں تو بچوں کا رخ ہوتا ہے جی ہم یہ تھوڑا سا اپنا ہاتھ سیدھا کر لیں, لیکن وہ صرف وقتی طور پہ اسکول تک یا کالج تک رہ جاتے ہیں, اس سے آگے وہ اس کو کنٹینیو نہیں کرتے. لیکن آپ نے پراپر سیکھنا تو اس کے لیے آپ کو ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے. پھر آپ نے خط جو ہوتا ہے اور جس خط میں آپ نے وہ کام سیکھنا اس میں ٹائم لگتا ہے آپ کو. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں لوگوں کا ابھی بھی اس طرف رجحان ہے؟ لوگ کیا پرسنٹیج آپ دیتے ہیں کہ لوگ اس طرف, پہلے وقت میں تو بہت ایک ہوتا تھا یہ, اب کیا ڈے بائی ڈے یہ بڑھ رہا ہے, شوق لوگوں میں شعور آ رہا ہے کہ اس کی طرف لوگ آ رہے ہیں یا کم ہوتا جا رہا ہے؟ اچھا, پہلے یہ تھا کہ اتنا مٹیریل نہیں ملتا تھا, اتنی نہیں پینٹنگ ایک تیار کرنے میں یا کیلیگرافی سیکھنے میں کوئی مٹیریل اتنا نہیں تھا. لیکن اب تو آن لائن مٹیریلس بھی مل جاتے ہیں اور اس میں بڑی جدت آ گئی ہے. اچھا, میں دیکھتا ہوں یہ جو خطاط ہیں آج بھی زیادہ یہ قلم ہی یوز کرتے ہیں خطاطی کے لیے. کیا برش سے اتنا وہ کنٹرول مشکل ہوتا ہے یا کہ قلم سے زیادہ آسان ہوتا ہے کیا؟ اس میں یہ ہے کہ جو روایتی خطاطی ہے نا وہ تو قلم سے ہی کی جاتی ہے, اس کی خوبصورتی قلم سے ہی ہے. جو ماڈرن کیلیگرافی ہے وہ برشز سے ہوتی ہے, جو ایک پینٹنگ لک دیتی ہے. جی جی, اس میں مطلب پہلے آپ لیڈ پینسل سے ڈرا کرتے ہیں اس کو یا کہ اس طرح سے جو ٹریڈیشنل جو کیلیگرافی ہے اس میں ڈرا نہیں کرنا پڑتا, اس کو آپ قلم سے پیپر پہ لکھ سکتے ہیں آسانی سے. لیکن جو ماڈرن کیلیگرافی ہے اس کے لیے آپ اگر آپ کا جو ہے فوکس ہے اتنا کہ آپ قلم سے ڈائریکٹ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, ادروائز آپ کو پہلے پینسل اسکیچ کرنا پڑتا ہے. صحیح ہے. تو اتبی میں یہ جاننا چاہوں گا کہ پاکستان کو اگر آپ دنیا میں یہ خطاطی کی طرف لوگوں کا کتنا رجحان ہے, پاکستان اس میں کس پوزیشن پہ ہے, آپ کے کوئی آئیڈیا ہے اس میں؟ نہیں, ہمارا پاکستان تو نہیں اتنا ابھی آگے, سب آگے اس وقت جو ہے وہ ایران ہے اور ترکی ہے, ان کے تو باقاعدہ وہاں پہ ڈگریز ہوتی ہیں. نہیں, جو ورلڈ وائز کمپٹیشن ہوتے ہیں تو پاکستان سے بھی لوگ ون کرتے ہیں کیا؟ پاکستان سے بھی ون کرتے ہیں لیکن زیادہ نہیں. فرض کریں کہ کوئی 10% لوگوں نے پارٹیسپیٹ کی ہے تو اس میں 2-3 جو ہوتے ہیں وہ پاکستانی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں جو ون کرتے ہیں.
اصل میں عربی اور یا اردو ہے، زیادہ تر موسٹلی تو عربی ہے جو زیادہ مسلم کنٹریز میں میرے خیال میں بولی لکھی جاتی ہے. تو اس وجہ سے یہ ایکچولی تو یہ جو شعبہ ہے یہ مسلمان جو خطاط ہیں ان سے ہی زیادہ منسلک ہے. جی یہ مسلمان خطاط سے زیادہ منسلک ہے، کیونکہ ہمارا قرآن مجید جو ہے وہی ہمارا جو لکھا گیا وہ عربی ہے. تو اس میں وہ 2-3 خط میں لکھا گیا، اسی سے پھر آگے کنٹینیو ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں. جی جو آنے والی نسل ہے، جو جنریشن ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو جو پیرنٹس کو اس طرف بچوں کو لانا چاہیے، یا کہ کس طرح سے یہ شوقیہ یا پروفیشنلی یا کس طرح آپ سجیسٹ کرتے ہیں مطلب آنا چاہیے؟ یہ شعبہ بڑا خوبصورت شعبہ ہے. پہلے یہ تھا کہ ہم لوگوں کی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی، کرکٹ، فٹ بال یا ہاکی وغیرہ کھیلنے چاہتے تھے. لیکن اب جو لوگوں کا جو بچوں کا زیادہ رجحان ہے وہ موبائل دیکھ لیں یا ٹی وی پہ اپنا ٹائم سرو کر لیا، تو وہ ایکٹیویٹی نہیں ہے، وہ فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے. لیکن آپ جب کیلیگرافی یا پینٹنگز کی طرف آتے ہیں، یہ تھوڑی ہیلدی ہے. آپ کا دماغ اس میں جو ہے نا، آپ کا مائنڈ یوز ہوتا ہے، آپ نے کلر اسکیمس کو دیکھنا ہے، تو یہ ایکٹیویٹی جو ہے ذرا ہیلدی ہے، تو اس کی طرف آنا چاہیے. دوسرا یہ پاکستان میں جو جس طرح سے کلچر کے منسٹرز بھی ہوتے ہیں، جس طرح سے ٹریڈیشن سے منسلک، جیسے الحمرہ آرٹ کونسل ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس کے اقدام کے سے سیٹسفائیڈ ہیں کہ گورنمنٹ کوئی رول ادا کرتی ہے، کوئی ان کو سپورٹ بھی کرتی ہے، یا کس طرح سے اس لیول کو آپ سمجھ رہے ہیں جو پاکستان کا اس ٹائم خطاط کا یا پینٹرز کا یا جو کوئی بھی اس طرح سے پینٹنگ سے منسلک لوگ ہیں، جیسے ہمارے ادارے تو ہیں NCA وغیرہ، بڑے بڑے ادارے بھی ہیں، یونیورسٹیز بھی ہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس کے اقدامات صحیح چل رہے ہیں؟ جو منسٹریز ہیں وہ سپورٹ کرتی ہیں، گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے؟ نہیں، اس میں گورنمنٹ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، وہ بالکل سپورٹ نہیں کرتی. الحمرہ جیسے ہے وہ ایگزیبیشن کروا دے گا آپ کی، اور اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں وہ سپورٹ کرتے. ایگزیبیشن بھی کرائے گا تو وہ تو پے کرتے ہوں گے آپ لوگ؟ ہاں، وہ تو ہال چارجز ہوتے ہیں، یا جو بھی ارینجمنٹ کے جو چارجز ہوتے ہیں وہ تو آپ کو دینے پڑتے ہیں ایگزیبیشن کے لیے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہ جو الحمرہ آرٹ کونسل ہے، یا اس میں جو ہالز ہیں، یہ آرٹسٹ کو فری آفرز کرنی جائیں ان کی ایگزیبیشنز کے لیے؟ کیا ان کے چارجز نہیں ہونے چاہیے اس کی پروموشن کے لیے، کہ لوگوں تک یہ آپ کے میسیج موسٹلی پہنچ سکیں، کہ جو ایک عام آرٹسٹ ہے وہ اپنا میسیج جو اپنی خطاطی کے تھرو لوگوں کو دینا چاہتا ہے، اس کو مطلب ایسے گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے؟ جی بالکل، گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور ایسی گیلریز کو بالکل چارج نہیں کرنا چاہیے، فری آف کاسٹ کرنا چاہیے، تاکہ لوگوں کا جس نے سیکھا ہے، جو اپنا کام وہاں پہ لگانا چاہتا ہے، ڈسپلے کرنا چاہتا ہے، اس کو کہیں سے ایک ایسی سپورٹ تو ہونی چاہیے نا. تو آپ گھروں میں ہوم ٹیوشنز بھی دیتے ہیں، سکھانے جاتے ہیں لوگوں کو؟ آپ کو ایز اے ٹیوٹر؟ جی ایز اے ٹیوٹر بھی میں سکھاتا ہوں. یعنی کہ ایک ہینڈسم ہو جاتی ہے اس میں جب آپ ٹیوٹر ایز اے جاتے ہیں ہوم، جیسے ٹیوشن ایک پڑھانے بندہ جاتا ہے تو اس کی بھی اماؤنٹ ہینڈسم ہوتی ہے کہ بندہ؟ ہاں، ہینڈسم اماؤنٹ ہوتی ہے، اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ آگے وہ کتنا سیکھنا چاہتا ہے اس کے مطابق. وہ بہت ریئر ہی ہوگا ایسا، کیا خیال ہے؟ ہاں کم ہے. جو عام جو آپ دیکھتے ہیں بچوں کے لیے جو ٹیوشنز وغیرہ اویل کی جاتی ہیں، پیرنٹس جو کرتے ہیں، اس کے مطابق یہ تھوڑی کم ہوتی ہے. ہمارے پاس کچھ عاطف اقبال قاضی صاحب کے فن پارے جو یہاں پہ ڈسپلے ہیں، ہم ان کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ یہ ان پہ کتنا ٹائم لگا، اور یہ کہ کس طرح کس قسم کی یہ ہے، اس کو کیا کہیں گے ہم. جیسے یہ ہمارے پاس ایک بہت ہی خوبصورت ڈسپلے ہے ان کا، عاطف بھائی کا فن پارا ہے. عاطف بھائی اس کے بارے میں بتائیں، یہ کتنی دیر میں یہ ایک فن پارا ہے؟ اچھا، یہ میں نے لکھا ہے جی فابی الا ربی کما تکذبان، ٹھیک ہے، اور یہ ماڈرن کیلیگرافی میں ہے، پلس میں نے اس میں جو یہ ہے یہ نقاشی کی ہوئی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید کے جو بارڈرز ہوتے ہیں، جن میں بارڈرز بھی کہتے ہیں، تو یہ اسلامک کیلیگرافی کہلاتی ہے، اسلامک ٹچ چاہیے. ٹھیک ہے. اور دوسرا اس میں جو میں نے جو مزید جو اپنی کیلیگرافی میں جو کریٹیوٹی میری جو ہے وہ سکرول اسٹائل میں ہے. یہ پوائنٹر ورک ہے جو یہاں پہ کوئی نہیں کرتا. تو یہ اس طرح کا ایک فن پارا بنانے میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے؟ تقریباً 1 سے 1.5 ویک لگ جاتا ہے. یعنی کہ آپ کو کم سے کم 10 دن لگ جاتے ہیں، 10 سے 12 دن کافی، کیونکہ اس میں کافی ڈیٹیل ورک ہے نا، کافی بریکی ہے، کیونکہ اس میں نقاشی بھی کی ہے، پھر رائٹنگ. اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ میں نے خریدنا ہے
تو آپ مجھے کتنے تک اس کا کیا ہدیہ ہوگا آپ؟ یہ کم از کم 35-30 تک کی ہے میری. 30,000 تک کی جی. نہیں بڑی ریزنیبل اماؤنٹ ہے. اور جس طرح کا یہ فن پارا ہے میرے خیال میں اس کی یہ کوئی ہدیہ اتنا زیادہ نہیں ہے میرے خیال میں, کیونکہ انہوں نے 10 دن اس پہ کام بھی کیا ہے. تو ماشاءاللہ بہت زبردست مجھے پسند آیا. اور اسی طرح سے ایک یہ ہمارے پاس ہے, جس طرح سے یہ ایک مسجد کا مینار بنا ہوا ہے عاطف بھائی میرے خیال میں. یہ آئل پینٹس میں میں نے کام کیا, یہ پینٹنگس میں آتا ہے. اور یہ ایسا تھا جیسے مسجد ہے, مسجد کے پیچھے سے سورج کی لائٹس جو تھی, سن سیٹ ہو رہا ہے, تو یہ اس کا میں نے جو تھا سارا بنایا اس کو. ٹھیک ہے. اسی طرح سے یہ میری پینٹنگ ہے ہو, جب ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں. یہ بیسکلی درویش ہے. یہ ایک درویش دھمال سے آپ نے دیکھا ہوگا ترکش جو ان کا رقص اسٹائل ہے, یہ اس کو میں نے مینشن کیا ہے اور اس کے اوپر ساری اپنی کیلیگرافی کی ہے. یہ گولڈ لیف ہے اور اس کے اوپر خط سلس کے کچھ حروف لکھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ یہ بیک پہ بھی جو گراؤنڈ ہے, بیک گراؤنڈ ہے, اس میں بھی یہ ہوا ہے اور یہ ذکر کر رہا ہے. اچھا, جب ہم یعنی میں کہہ سکتا ہوں ایک تصوف سے ریلیٹ کرتا ہے یہ. جی بالکل. درویش کا جس طرح سے کوئی ایک وہ اپنا ریاض کر رہے ہوتے ہیں اپنی درویش کا, وہی چیز ہے. یعنی کہ جس طرح سے بلے شاہ کی شاعری بھی ہے کہ ناچ کے یار منونا, میرے خیال میں اس طرح کی کوئی ہے. یہ ساری چیزیں اس سے ریلیٹڈ ہیں صوفیزم سے بھی. ماشاءاللہ زبردست جی, بہت اچھا لگا جی عاطف بھائی. اس کے علاوہ اور یہ ایک بہت بڑا فن پارا ہے آپ کا ماشاءاللہ, یہ میں نے سورت رحمان سے منسلک ہے. یہ اللہ کا نام سولس میں ہے. جی یہ گولڈ لیف سے میں نے لکھا ہے الرحمان, اور اس کے بعد اس کی بیک گراؤنڈس میں بھی جو ہے وہ سارا الرحمان ہی لکھا ہوا ہے. میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکے تو یہ جو آپ نے یہ اب کہہ رہے ہیں کہ اس کو گولڈ میں ہے, گولڈ لیف, کیا یہ مہنگی کاسٹلی ہوتا ہے, یہ کیا ہوتا ہے, کیا مطلب کس طرح سے؟ اب تو اس کی ڈیٹیل ریزنیبل پرائس میں مل جاتا ہے, پہلے یہ بہت ایکسپینسو ہوتا تھا. اچھا. تو یہ کتنی دن میں آپ نے تیار کیا؟ یہ تقریباً مجھے لگ گیا تھا اس پہ 3 ہفتے لگے تھے اس پہ. بہت زبردست, بڑا اچھا لگا جی ماشاءاللہ. نظر آ رہا ہے کوئی باقی کوئی شاہکار ہے. عاطف بال قاضی کوئی عام آرٹسٹ نہیں ہے, ایسے نہیں ہے کہ آج کل یہ میڈیا کی زینت بننا, یہ آپ کے اندر کچھ ہوتا ہے جو آپ کو اس طرف لے کے آتا ہے. اتنی جلدی بندہ یہ شہرت کی بلندیوں کو نہیں چھو سکتا. یہ اس کے پیچھے بہت بڑا ریاض ہے, محنت ہے, لگن ہے, پریکٹس ہے جو یہاں تک ان کو لائی ہے. اس طرح سے ایک اور فن پارا ہے عاطف بھائی, یہ کیا ہے ہمارے پاس؟ یہ مختلف اسٹائل میں نے مسجد ہے, اور یہ جو پینٹنگ کا اسٹائل ہے یہ واش اسٹائل کہتے ہیں. اور یہ ساری میں نے مسجدیں بنائی ہیں, ان کے گنبد آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. جی. تو یہ وہ اسٹائل ہے میرا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ اس پینٹنگ کو کہتے ہیں واش اسٹائل میں. واش اسٹائل, ہاں. اور یہ کینوس پہ ہے. اچھا. اسی طرح یہ جو ہماری آپ نے دیکھا ہوگا روایتی خطاطی کے گرد جو بارڈرز وغیرہ لگتے ہیں, یہ وہ نقاشی ہے, اس کو نقاشی آرنامنٹس کہتے ہیں. یہ کمپلیٹ ہے اب؟ جی یہ کمپلیٹ ہے. اور اس طرح یہ نیچے والا بھی کمپلیٹ ہے, اس میں جسٹ ہم نے لکھنا ہے اور یہ ہمارا کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اور یہ اور کوئی ایسا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ گولڈ لیف ہے, ابھی اس پہ میں نے لکھنا شروع نہیں کیا. یعنی یہ اس کی ایک ٹیکسچر ہے. ہاں, یہ بیس بنا لی ہے میں نے, اس کی گراؤنڈ بنائی ہے. لیکن آپ کس سے امپریس ہیں, جس سے چاہ رہے ہیں کہ میں ان کے جیسا بنوں, یا کوئی ایسا ہوتا ہے آپ کی ایک مینٹور ہوتا ہے, یا کیا ہوتا ہے آپ کا ایک انسپائریشن ہوتی ہے؟ جی میرے جو استاد ہیں, پہلے تو میرے والد صاحب تھے جن سے میں نے خطاطی اور ڈرائنگ وغیرہ سیکھی. اس کے بعد میرے استاد آئے عرفان احمد خان صاحب, جمشید کیسر صاحب, اور خط آرٹ میں تھے عمران سلطان صاحب. اور جو باقی جو دوست وغیرہ جن کا کام زیادہ میں جو پسند کرتا ہوں وہ ہیں جوید قمر صاحب, جو کراچی کا بڑا نام ہے آرٹسٹوں میں. تو ان کا ہے کہ میں بھی اس لیول پہ اپنے استاد کے لیول تک کا کام کر سکوں. اور پاکستان میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے سب سے اچھا جو ٹاپ لیول کے ہیں کیلیگرافر, ان کے کوئی نام بتانا چاہیں گے؟ جی میرے اپنے استاد ہیں, عرفان احمد خان صاحب ہیں, جمشید کیسر صاحب ہیں, اور یعنی یہ جو آپ کے استاد بھی ہیں یعنی کہ یہ ٹاپرز لیول پہ ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کوئی یہ لاہور کالج اور پنجابی یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی رہے ہیں, اور پاکستان کیلیگراف آرٹسٹ گلڈ کے بھی استاد رہے ہیں.
اس کی کوئی ایسوسیشن بھی ہوتی ہے کہ پاکستان میں؟ جی میں نے جہاں سے سیکھا اس کا نام ہے پاکستان کیلیگراف آرٹسٹ گلڈ، جو فری آف کاسٹ جو ہے نا وہ کلاسز کرواتے ہیں. زبردست جی. ناظرین امید ہے آپ کو یہ ہمارا آج کا جو پروگرام ہے عاطف اقبال قاضی صاحب کے ساتھ، جو ہم نے آپ کو بہت ساری چیزیں جو کہ کیلیگرافی سے منسلک ہیں آپ نے جو جاننے میں آپ کی آئی ہوں گی، یہ آپ کو ایک ایکسٹرا انفارمیشن ہم نے دینے کی کوشش کی ہے. امید ہے آپ محظوظ ہوں گے، اور میرا آپ سے یہی پیغام ہے، دیکھتے رہیں مائی پاکستان. میں ہوں آپ کا ہوسٹ راشد مناس. پاکستان زندہ باد. لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں. تھینک یو سو نائس.